ہم آزاد قوم ہیں. ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں آج آزادی ملی ہے جی، ہم آزاد ہو گئے ہیں. کس سے؟ غیروں کے تسلط سے، انگریز کے تسلط سے ہم آزاد ہو گئے. وہ آزادی ہماری ہے یا نہیں ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ غیروں کے تسلط سے آزاد ہو کر ہم اپنی خواہش کے غلام بن گئے، اپنے نفس کے غلام بن گئے. وہاں سے آزادی ہوئی، یہاں جھگڑے گئے. تو اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے بھی چھڑانا ہے. جیسے غیروں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کیا کرایا، اس طرح سے نفس کی غلامی سے بھی اپنے آپ کو چھڑانا ہے. جب جا کے آزادی کا مقصد مکمل ہوگا کہ مخلوق کی غلامی سے نکل کر اللہ پاک کی غلامی میں آ جانا، یہ اصل آزادی ہے. اللہ کی غلامی میں آ جانا یہ اصل آزادی. سب کائنات کی غلامی سے آزاد ہو گیا لیکن نفس کا غلام بن گیا تو پھر کوئی آزادی تو آزادی نہ ہوئی. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس والوں کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، تاکہ ہم لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں ڈالیں. اس لیے ہم آئے. تو آزادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی غلامی سے ہم آزاد ہو کر خالق کی غلامی میں آ جائیں. یہ آزادی کا مقصد ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم غیروں کی غلامی سے آزاد ہوئے تو پھر ہم نفس کے غلام بن گئے. نفس نے کہا نماز پڑھنی ہے، جی پڑھ لیں گے. نفس نے کہا اس وقت جھوٹ بولنا ہے، جی بولیں گے. نفس نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، کیسے ذرا دھوم سے ہونی چاہیے، ساری شریعت کو پیچھے چھوڑ دیا. جو نفس نے کہا وہ کر لیا. غمی کا موقع آیا، نفس نے یہ کہا کہ بھائی اس موقع پر وہ کام کرنا ہے جو میرا جی چاہتا ہے، جو نفس چاہتا ہے. تو نفس کی غلامی میں آگے ہر نفس کی غلامی کو پورا کیا. تو قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. جو آدمی رب کی غلامی سے آزاد ہو کر نفس کا غلام بن گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم کے ہوتے ہوئے اللہ اس کو گمراہ کرے گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگائے گا، اللہ پاک اس کے کانوں پر مہر لگائے گا، اللہ پاک اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالے گا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور جس کو اللہ پاک گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ نفس کی غلامی کا نتیجہ ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے حدیث شروع میں پڑھی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا حقیقت میں ہجرت یہ ہے کہ رب کی نافرمانیوں کو چھوڑو، یہ اصل ہجرت ہے. حقیقت میں ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، وہ حقیقت میں ہجرت کرنے والا ہے. وطن چھوڑنا بھی ایک بہت بڑی ہجرت ہے، بڑی قربانی ہے. لیکن اگر وطن چھوڑ کر بھی وہی کام کیے جو وہاں چل رہے تھے، جو ہندوانہ رسمیں وہاں چل رہی تھی وہی یہاں ہو، جو غیروں کی نقالی وہاں چل رہی تھی وہ یہاں ہو، جو غیروں کی سوچ وہاں چل رہی تھی وہ یہاں ہو، تو پھر معاف کیجیے گا، پھر حقیقت میں یہ آزادی نہیں. پھر ہم نفس کے غلام، پھر ہم ذہن میں کسی اور کے غلام، پھر ہم سوچوں میں کسی اور کے غلام. ہاں، پھر ہمیں یہ آزادی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں، آزادی بہت بڑی دولت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اس آزادی میں انسان ہو کر اللہ کی بندگی کیا کرتا ہے. لیکن سب کائنات سے آزاد ہو کر انسان اللہ کا جو غلام بنتا ہے یہ اچھا لگتا ہے، اور یہ حقیقت میں آزادی ہوتی ہے کہ ایک مالک کا غلام بن کر رہے. اور بقول کسی کے پوچھا تم کیا کھاؤ گے، کہا جو آقا کھلائے گا. کیا پہنو گے، جو آقا پہنائے گا. کیا بولو گے، جو آقا بلوائے گا. کیا کرو گے، جو آقا کروائے گا. تو غلام تو ایسے ہوتا ہے. ہم سب کے سب اللہ پاک کے بندے ہیں، ہم سب کے سب اللہ پاک کے غلام ہیں، اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں دے دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ. اس میں عزت ہے.
یہ وہ واحد غلامی ہے کہ جس غلامی میں آ کر عزت ہی عزت ہے، جس غلامی میں آ کر آزادی ہی آزادی، یہ وہ واحد غلامی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔